40 سال اس آدمی نے فلم میں اداکاری کی اور 40 سال کے عرصے میں 600 سے زیادہ اس نے فلمیں کی. چالو گھوڑے دے منہ والے. اب آپ سنگیلے کا چہرہ کا دیکھیں اور اس کو بعد پھر وہ گھاس بھی کھلائی کہ ایک آدمی ہے خواب دیکھتا ہے اور خواب کیا دیکھتا ہے اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس کو دیکھتی کہتی ہے وے سب تو سونیا ہائے وے من موڑیا میں تیری ہو گئی تیرے پیار وچ کھو گئی. جب باہر نکلے تو جو خبر پھیلی وہ یہ پھیلی کہ رنگیلا صاحب کو میاں شفیق نے 2.5 لاکھ روپے میں بطور ایکٹر اور ڈائریکٹر سائن کیے کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میں آپ کا ناصر الدین دی لیجنڈز آف ناصر الدین شو میں السلام علیکم. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، دنیا میں 2 کام کرتا ہے انسان اور دونوں کاموں میں ایک کام بہت آسان ہے اور ایک کام بہت مشکل ہے. وہ 2 کام کیا ہوتے ہیں کہ انسان اپنے عمل سے، اپنی زبان سے، اپنے کرتب سے، اپنے ایکشن سے یا تو کسی کو ہنسا دیتا ہے اور یا کسی کو رلا دیتا ہے. دنیا میں سب سے آسان کام جو ہے وہ کسی کو رلا دینا ہے. رلانے کے لیے آپ کو کرتب کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، کوئی زیادہ مشقت کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی، زیادہ کچھ سوچنا نہیں پڑتا. آپ ایک غلط بات کہہ دیں کسی کو، آپ کسی چھوٹے آدمی کو گالی دے دیں، آپ کسی بڑے آدمی کے بارے میں کوئی غلط الزام تراشی کر دیں، اس کی کردار کشی کر دیں، کوئی ایسی حرکت کر دیں، وہ رونا شروع کر دے گا. صرف آپ کے چند فکرے، آپ کی زبان سے نکلے ہوئے چند جملے جو ہیں وہ اسے رونے پر مجبور کر دیں گے. اور یہ کام رلانے والا میں نے بھی کیا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، میرے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ جو، لیکن میرا خدا گواہ ہے کہ کبھی بھی زندگی میں کوئی بھی بات کسی کے بارے میں یہ سوچ کر نہیں کی کہ میں نے اس کی کردار کشی کرنی ہے یا مجھے اس کو رلانا ہے. فکریں مجھ سے نکل گئے، بات ہو گئی، احساس ہو گیا کہ غلط ہوئی اور اس غلطی سے، میری اس غلطی سے رونے والوں کی 6-7 لوگ ہیں جن کا میں آپ کے ذکر کروں گا، جن میں سر فہرست ریمہ ہیں، اس کے بعد میڈم نور جہاں ہیں اور اس کے علاوہ اور لوگ بھی ہیں. لیکن کچھ خواتین ہیں جن کے بارے میں کوئی جملہ میرے منہ سے نکل گیا، مجھے یاد نہیں ہے. لیکن میری کسی خاتون سے کوئی ذاتی لڑائی، کوئی ذاتی عنایت قطعاً نہیں ہے، کیونکہ سب یہ ہماری فلم انڈسٹری کی لڑکیاں ہیں. ان کے ساتھ ہم نے عرصہ دراز کام کیا ہے. انہوں نے ہماری کہانیوں کو ہٹ کیا، ہم نے اپنے کرداروں سے ان کو ہٹ کیا. ہمارا بہت اچھا ساتھ رہا، نہ کسی کے ساتھ جھگڑا، نہ کسی کے ساتھ انتہائی گہری دوستی، نہ کسی کے ساتھ کوئی دشمنی. ایک روٹین کا، معمول کا، ہر ایک سے بہت اچھا تعلق رہا. اور اگر ان سے کوئی دشمنی ہوتی خدا نہ خواستہ، یا میں نے ان کے بارے میں اس قسم کی باتیں کر کے کوئی اپنے ویوز بڑھانے ہوتے یا کوئی کمائی کا ذریعہ بنانا ہوتا، تو پھر میں ہر ایک کے ساتھ یہ ایسی باتیں کرتا جیسے لوگ موقع تلاش کرتے ہیں. لیکن میں نے انجمن پہ پروگرام کیا، میں نے شبنم پہ پروگرام کیا، میں نے زیبا بھابی پر پروگرام کیا، میں نے رانی پر پروگرام کیا. تو ان کے بارے میں کوئی ایسی کنٹروورسی یا کوئی ایسی بات نہیں آئی. نرگس پہ پروگرام کیا. یہ تو نہیں کہ ان کے ساتھ میرے بہت اچھے مراسم تھے. سائمہ جی کے اوپر پروگرام کیا. کوئی کنٹروورسی، کوئی غلط بات، کوئی ایسی حرکت میں نے نہیں کی. وہ جن کے بارے میں ہو گئی اس کی اب میں یہ کوئی دلیل نہیں دوں گا، کوئی وضاحت نہیں کروں گا کہ وہ میں نے یوں کیا، وہ ہو گئی. جب غلطی ہو جاتی ہے تو اس غلطی کو مانا پڑتا ہے. لہٰذا میں نے اس غلطی کو مانا بھی اور اس غلطی کے اعتراف میں ان سے معافی بھی مانگی. ہاں، ان میں شان بھی ہیں جو ان کے بارے میں کوئی جو بات کی وہ ان کے کردار کے بارے میں تو نہیں تھی، پروفیشن کے بارے میں تھی. بہرحال ان کو بھی تکلیف ہوئی. ان سب سے ایک دفعہ پھر معافی مانگتا ہوں کہ وہ مجھے معاف کر دیں. میں آئندہ انشاءاللہ تعالیٰ اس قسم کی کبھی بھی کوئی بھی غلطی نہیں کروں گا. یہ میرا اپنے اللہ سے وعدہ ہے، آپ لوگوں سے وعدہ نہیں ہے، اور نہ یہ میرا وعدہ کسی اور سے ہے. یہ میرے اپنے اللہ سے وعدہ اس لیے کہ میں خود ہی کہا کرتا تھا کہ اگر حشر کے میدان میں آپ کے خلاف کوئی انسان کھڑا نہ ہوا تو اللہ آپ کو کچھ نہیں کہے گا. اور میں خود ہی بھول گیا اور خود اپنے خلاف حشر کے میدان میں آنے والے لوگ پیدا کر لیے. لیکن اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ بھی میں بھی زندہ ہوں اور وہ بھی زندہ ہیں. اور جنہوں نے میری وہ باتیں سنی ہیں
جو ان کے بارے میں غلط تھیں وہ بھی سن رہے ہوں گے اور وہ بھی اس پروگرام کو سنیں گے، لہٰذا ان کو بھی گواہ بناتا ہوں، آپ لوگوں کو گواہ بناتا ہوں، اللہ کو گواہ بناتا ہوں، اپنے فرشتوں کو گواہ بناتا ہوں کہ میں ان سے سرعام معافی مانگ رہا ہوں۔ اور جس طرح کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو کسی کو معاف کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بھی معاف کرتا ہے، لہٰذا آپ یہ سوچ کر مجھے معاف کر دیجئے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ بھی آپ کو انشاءاللہ معاف کر دے گا۔ تو اب آتے ہیں اسی رلانے اور ہنسانے کے بات پر کہ جس کردار کے بارے میں آج آپ سے بات کر رہا ہوں، یہ بات بھی مجھے اسی نے یاد کرائی کہ ناصر دیب صاحب، ہنسانا فن ہے، رولانا کوئی فن نہیں، رولانا بہت آسان ہے، تو میں نے اس لیے اپنی اس غلطی کا احساس کیا۔ تو یہ ہنسانے والا کام کرتے تھے اور ان کو ظرافت کا شہنشاہ یا بادشاہ، منور ظریف کو پہلے یہ ٹائٹل ملا تھا شہنشاہ ظرافت کا، اور مزاح کا بادشاہ کا ٹائٹل ملا ان کو، جن کا نام ہے رنگیلا۔ اور رنگیلا کے نام سے آپ یقیناً واقف ہوں گے، آپ نے ان کی بے شمار فلمیں دیکھی ہوں گی۔ تقریباً 40 سال اس آدمی نے فلم میں اداکاری کی اور 40 سال کے عرصے میں 600 سے زیادہ اس نے فلمیں کی۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں وہ کتنا پاپولر کامیڈین تھا اور کتنا اچھا مذاق کرتا تھا۔ بیسیکلی میں سمجھتا ہوں محمد سعید خان نام تھا، اور پٹھان فیملی سے میرا یقین ہے کہ وہ تعلق رکھتا تھا، کیونکہ کبھی کبھی پشتو بھی بولتا تھا۔ 1 جنوری 1937 کو پارا چنار میں پیدا ہوا۔ جب جوان ہوا اور عملی زندگی کا آغاز، باڈی بلڈنگ کا شوق تھا، باڈی بلڈنگ کی، تو باڈی بلڈنگ کے کو عملی جامہ یعنی اپنی زندگی کا عملی آغاز اس نے کمائی کا روزی کا ذریعہ بنایا باڈی بلڈنگ کو، اور وہ مختلف مقابلوں میں اپنی باڈی بلڈنگ کا شو کیا کرتے تھے۔ لیکن ہوا کیا، اچھا درمیان میں وہ پاکستان کی فلموں کے بورڈ بھی پینٹ کیا کرتے تھے۔ اب بورڈ پینٹ بہت اچھا کرتے تھے، تو وہ جب دکھاتے تھے نا اپنے پروڈیوسر کو یا ڈسٹریبیوٹر کو یا ڈائریکٹر کو، یہ میں نے پینٹ کیا ہے، تو وہ بورڈ کی پینٹنگ دیکھنے کی بجائے اس کے چہرے کو دیکھتے تھے اور اس کی داد دینے کی بجائے وہ ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ یہی اس کو اس وقت ہوتا تھا جب وہ باڈی بلڈنگ کا مقابلہ کرتے تھے کہ لوگ بجائے اس کے کہ ان کو داد دیں، ان پر تالیاں بجائیں، وہ انٹر ہوتے تھے جب وہاں اس کے لیے، تو لوگ ان کی شکل دیکھ کر ہنسنا شروع کر دیتے تھے۔ اس چیز نے کچھ عرصہ تو رنگیلا کو، محمد سعید خان کو پریشان کیا کہ لوگ مجھے دیکھتے ہی ہنسنا شروع کر دیتے ہیں، داد نہیں دیتے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر اس نے سوچا، اب اللہ تعالیٰ نے ان کو جس مقصد کے لیے پیدا کیا تھا وہ سوچ پھر ان میں پیدا کر دی۔ انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے، اس کا مطلب مجھے شکل ایسی عطا کیا کہ لوگ میری شکل دیکھ کر ہنس پڑتے ہیں، لہٰذا مجھے لوگوں کو ہنسانا چاہیے اور مجھے فلموں میں آنا چاہیے۔ جو وہ پاکستان فلم انڈسٹری میں بطور آرٹسٹ جو ہے انٹر ہوئے۔ مشکل ان کو اس لیے پیش نہیں آئی چونکہ وہ کافی دیر تک فلموں کے بورڈ لکھتے رہے تھے، تو ان کا جو سینما پر ڈیزائن لگاتے ہیں، سینما اونر سے بھی تعلق تھا، ڈائریکٹروں سے بھی واقفیت تھی، پروڈیوسر سے بھی، کہ ان کے فلموں کے وہ بورڈ کرتے تھے، پیسے لینے جاتے تھے جو کام کرتے تھے۔ تو جب انہوں نے خواہش کا اظہار کیا تو ان کو چھوٹے موٹے رول جو ہے وہ ملنے شروع ہوئے۔ ان کا آغاز ہوا فلم جٹی سے 1958 میں۔ اس میں انہوں نے ایک رول ادا کیا، لیکن وہ اس مقام پر نہیں آ سکے جو مقام ان کو چاہیے تھا، کیونکہ ان سے پہلے منور ظریف ٹاپ پہ اپنے ان ہو چکے تھے اپنے بھائی محمد صدیق عرف ظریف کی موت کے بعد۔ تو 1964 میں ایک اور فلم ملی ان کو، وہ تھی گہرا داغ۔ اس میں ان کا رول ایک بہت اچھا تھا، اس سے وہ تھوڑا سا لوگوں کی نظروں میں آئے۔ اچھا، اسی دہائی میں 1964 کے بعد اس فلم کو دیکھنے کے بعد پاکستان فلم انڈسٹری کے شیکسپیئر جناب حزین قادری صاحب، ان کی عظمت کو سلام کرتا ہوں، یہ ان کے ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے اس کو اپنی فلموں میں لینا شروع کیا۔ منور ظریف کے ساتھ ان کی جوڑی بنا دی۔ تو انہوں نے اس کے چہرے کو دیکھ کر ایک جملہ ان پر کسا اور کسی سے بلوایا فلم کے اندر، اور وہ اتنا مشہور ہوا کہ وہ لوگ دیکھتے اس کو ہنس پڑتے تھے۔ پہلے ویسے بھی ہنستے تھے، لیکن اس جملے کے بعد رنگیلا جب سکرین پر یوں چہرہ لے کر انٹر ہوتا تھا لوگ ہنسنا شروع کر دیتے۔ وہ جملہ یہ تھا، چالو کوڑے دے منہ والے۔ اب آپ رنگیلے کا چہرہ کا دیکھیں، اور اس کو بعد پھر وہ گھاس بھی کھلائی۔ اچھا، کبھی کبھی وہ ہلکے وہ ہانگ کانگ کے نلکوں کا ہم نے پانی پیا ہے، یہ جملے بھی ان کے بڑے مشہور ہوئے۔ تو حزین صاحب کے ہتھے چڑھنے کے بعد رنگیلا اور منور ظریف کی جوڑی اتنی مشہور ہوئی
کہ وہ ہر فلم کا لازمی حصہ بن گئی. یہی وجہ ہے کہ 40 سال میں انہوں نے 600 سے زیادہ فلموں میں کام کیا. تو رنگیلا اور منور ظریف کی اس جوڑی کو چلتے چلتے ابھی کو 5 6 7 سال کا عرصہ گزرا کہ رنگیلا کے اندر ایک فنکار تھا، اور وہ زیادہ میں جو سمجھتا ہوں پڑھے لکھے آدمی نہیں تھے، لیکن وہ ان پڑھ بھی نہیں تھے. تو پڑھے لکھے ضرور تھے، لیکن جو زندگی انہوں نے گزاری بچپن کی، اس میں کوئی ایسا واقعہ تو نہیں ملتا جس میں ہم یہ دیکھیں کہ کوئی حادثہ ہوا جس نے ان کو زخمی کر دیا ہو، لہولہان کر دیا ہو، ٹکڑے ٹکڑے کر دیا ہو، وہ بکھر گئے ہوں. نہیں، ایسے کوئی واقعہ نظر نہیں آتا، سوائے اس کے کہ وہ کوئی امیر آدمی نہیں تھے. آدمی ایک غریب آدمی کے فیملی میں پیدا ہوئے اور باڈی بلڈنگ شروع کی اور روٹی کمانا شروع کر دی. اب غریب آدمی جو ہوتا ہے جب اس قسم کے دھکے کھاتا ہے روزی کے سلسلے میں، تو وہ کئی تہوں کا مجموعہ بن جاتا ہے. کبھی مظلوم ہوتا ہے، کبھی وہ بے بس ہوتا ہے، کبھی وہ معصوم ہوتا ہے، کبھی وہ دھوکہ کھاتا ہے، کبھی اس کی روزی مار لی جاتی ہے، کبھی اس کو مزدوری نہیں ملتی. یہ ساری چیزیں جمع ہوتے ہوتے انسان کے اندر، جو اندر کا بیٹھا ہوا انسان ہے، وہ ابلنا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر ابلتے ابلتے اس کے اندر یوں کہہ لیں کہ جیسے زمین کے اندر ہیٹ جو ہے وہ مختلف خزانوں کو جنم دے دیتی ہے. کہیں زمین کی ہیٹ سے کوئلہ بنتا ہے، کہیں اس سے ہیرا بنتا ہے، کہیں وہیں سے سونا بنتا ہے، کہیں کچھ اور بنتا ہے، اور کہیں تانبا بن جاتا ہے، کہیں پیتل بن جاتا ہے. یہ زمین کو اللہ تعالیٰ نے اس حساب سے کیا. وہی انسان کے اندر جب ہوتا ہے، وہ ابال پیدا ہوتا ہے، تو انسان کے اندر بھی ایک چیز تخلیق ہوتی ہے. کبھی وہ رائٹر بن جاتا ہے، کبھی وہ ڈائریکٹر بن جاتا ہے، کبھی وہ سائنٹسٹ بن جاتا ہے، کبھی وہ بیرسٹر بن جاتا ہے، کبھی وہ لیڈر بن جاتا ہے، کبھی وہ عالم بن جاتا ہے. کچھ نہ کچھ بن جاتا ہے. وہ اسی عمل کا نتیجہ ہوتا ہے جو انسان کے اندر چل رہا ہوتا ہے حالات کے مطابق، جس سے لوگوں نے اور فلاسفرز نے یہ نتیجہ نقل کیا کہ انسان کا کردار جو ہے حالات بناتے ہیں. تو وہ حالات تو بالکل اثر انداز ہوتے ہیں، اور اس کے مطابق ہی انسان ریئیکٹ کرتا ہے، اور پھر ریئیکٹ کرتے کرتے جو چیز نمبر لے جاتی ہے آگے، انسان پھر اس راستے پر چل پڑتا ہے. مثلا اگر کسی انسان پر ظلم ہوا ہے، اس کی برداشت ہے، وہ برداشت کرتا رہا، جب جواب دے دیا تو اس نے انتقام لینا شروع کر دیا، قانونات میں لے لیا، بدماش بن گیا، ڈکیت بن گیا، کرائے کا قاتل بن گیا، کچھ بھی بن گیا. اسی طرح کچھ لوگ ہیں اس بے بسی میں کہیں اور چلے جاتے ہیں، وہ اللہ کے قریب ہو جاتے ہیں، وہ عالم بن جاتے ہیں، وہ ولی بن جاتے ہیں. تو رنگیلا جو تھا، اس کے اندر جو ابال تھا، اس نے جو اس کے اندر ایک فنکار پیدا کیا، یہ آپ کو آگے چل کر میں بتاتا ہوں کہ وہ کتنا عظیم تھا. اس نے جب دیکھا کہ یہ صرف لوگوں کو ہنسانا میرا کام نہیں ہے، مجھے رلانا بھی چاہیے، شاید اس لیے کہ وہ خود روتا ہوگا جو اس کے ساتھ سلوک ہوتا تھا. اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت صلاحیتیں دی، لیکن شکل ایسی دی کہ لوگ اسے دیکھ کے ہنس پڑتے تھے اور اس کو ایک مزاحیہ انسان سمجھتے تھے. کوئی گھوڑے دے منہ والا سمجھتا تھا، کوئی کچھ سمجھتا تھا. تو اس نے اپنی سوچ کے مطابق اپنے نام پر پاکستان فلم انڈسٹری کی، بلکہ انڈو پاک کی انڈسٹری میں پہلی بار اپنے نام پر فلم شروع کی، اور فلم کا نام تھا رنگیلا. رنگیلا دیکھتے ہی آپ کو یاد آ گیا ہوگا کہ کتنی عظیم اور کتنی اچھی فلم تھی. تو اس فلم میں انہوں نے اپنے آپ کو ہیرو کے طور پر منتخب کیا، اور ان کے ساتھ مقابلے میں جو ہیروئن تھی وہ تھی غالباً نشو بیگم. تو رنگیلا نے اس میں ایک اپنی جو لائف تھی، جو ان کی شکل تھی، اس کے مطابق اس رول کو ڈھالا. وہ عوام کے جذبات سے کھیلنا اور ان کو ابھارنا اور رلانے کا فن جانتا تھا. یہ فلم رنگیلا دیکھ کر آپ کو پتہ چلے گی کہ ایک آدمی ہے، خواب دیکھتا ہے، اور خواب کیا دیکھتا ہے کہ بڑی اچھی جگہ پر ہے، خوبصورت جگہ ہے، ارد گرد جناب ماحول ہے، لڑکیاں ہیں، اور ایک انتہائی خوبصورت لڑکی اس کو دیکھتی کہتی وے سب تو سونیا ہائے وے من موڑیا، میں تیری ہو گئی، تیرے پیار وچ کھو گئی. اب یہ جو چیز ہے، ایک ایسا آدمی جس کی شکل رنگیلا جیسی تھی، وہ عام لائف میں جو چاہتا تھا کہ کوئی لڑکے خوبصورت ہو اور میرے بھی پیار کرے، جیسے خوبصورت ہیرو کے ساتھ لڑکیاں پیار کرتی ہیں، تو کوئی نہیں تھی. تو وہ جو اندر کا انسان، جو اس کی محرومی تھی، اس کی جو کتھارسس تھی، وہ سامنے آئی، اور اس نے یہ خواب دیکھا. اب یہ خواب صرف رنگیلا کا خواب نہیں ہے، یہ خواب دنیا کے ہر شخص کا ہے. ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی زندگی میں ایسا کوئی موقع ہے کہ لوگ اسے پیار کریں، اس کو چاہیں، ان میں لڑکیاں بھی ہوں، مرد بھی ہوں. اب جب اس کی آنکھ کھلتی ہے تو ماں اس کو اس کے اوپر پانی ڈال کر تو وہ اسے جگاتی ہے. ادوان میں اس کا سر پھنسا ہوتا ہے.
تو اب وہ اپنی عملی زندگی میں آ جاتا ہے، اور عملی زندگی میں کوئی ایسی لڑکی نہیں ہوتی، اور پھر اس کی زندگی میں وہ لڑکی آتی ہے، اور پھر وہی گانا بھی سیڈ بھی پھر ریپیٹ ہوا، اور پھر رنگیلا امر ہو گیا اس فلم سے۔ اور اس فلم میں اس نے وہ اپنے اندر جو انسان تھا، جو وہ ہیٹ اپ ہو کے ابالے کھا رہا تھا، اس کے اندر کا سسٹم، اس میں سے کون کون نکلا؟ اداکار تو وہ تھا ہی، مصنف نکلا، کہانی اس نے خود لکھی، گیت نگار نکلا، گیت خود لکھے، گلوکار نکلا، گیت گایا بھی، موسیقار نکلا، موسیقی بھی خود ترتیب دی، اور ہدایت کار تو تھا ہی، ہدایت کار بھی نکلا۔ یعنی 6 شعبوں پر اس نے قبضہ کیا، اور ہر شعبے میں اپنے آپ کو نہ صرف منوایا بلکہ سپرٹ ہوا۔ رنگیلا سپرٹ فلم ہوئی۔ پھر آپ نے دیکھا اس نے 2 رنگیلے بنائے، وہ فلم بھی سپرٹ ہوئی۔ اس سے پہلے، سب سے پہلے جو اس نے اپنے طور پر فلم بنائی تھی وہ تھی دیا اور طوفان۔ اور دیا اور طوفان کا اگر آپ اسکرپٹ دیکھیں تو آپ کو ایسا لگے گا کہ انتہائی کلاسک سوچ رکھنے والا انسان تھا، کمرشل فلمیں نہیں بناتا تھا، یا ایسی فلمیں جیسے مثلا میں لکھتا ہوں اور رائٹر لکھتے رہے، اس کی آپ سوچ دیکھیں دیا اور طوفان کو تو آپ کو بالکل ڈیفرنٹ نظر آئے گی۔ اب رنگیلا دن بدن ایک عام کامیڈین سے ہدایت کار بھی بن گیا، موسیقار بھی بن گیا، گیت نگار بھی بن گیا، صداکار بھی بن گیا، موسیقار بھی بن گیا، پروڈیوسر بھی بن گیا، اور یکے بعد دیگر جو فلمیں بنائے، مثلا دیا اور طوفان بنائے سپرٹ، پھر رنگیلا بنائے سپرٹ، پھر 2 رنگیلے بنائے سپرٹ۔ تو رنگیلا اس سطح پر آ گیا، اس مقام پر آ گیا جس مقام پر اس وقت کے رومانٹک اور ایکشن ہیرو موجود تھے، جن میں اکمل خان بھی تھے، جن میں کمال صاحب تھے۔ اور کمال کے نام سے یاد ہے، کمال نے ایک فلم بنائی تھی انسان اور گدھا۔ اچھا، کمال بھی ایک ایسا ڈائریکٹر اور ایکٹر تھا جو روٹین کی فلم نہیں بناتا تھا۔ اس نے جو بھی فلم بنائی ہٹ کے بنائی، اور بہت اچھی بنائی۔ جٹ کڑیاں تو ڈردا دیکھ لیں، اس کا میوزک دیکھ لیں، انسان اور گدھا بنائی، اور ایک خورشید قادری تھے، انہوں نے فلم بنائی تھی عورت راج۔ ان دونوں میں رنگیلا نے جو رول کیے وہ بہت پاپولر ہوئے۔ تو اس نے اپنی صلاحیتوں کا لوہا جو ہے بطور ایکٹر منوا لیا تھا۔ اس کے بعد جب وہ ڈائریکٹر کے طور پر ہٹ ہوا، رائٹر کے طور پر ہٹ ہوا، اور اس مقام پر پہنچ گیا جس مقام پر پہنچ کر انسان کو اپنے آپ کو سنبھالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ میں نے کسی ولاگ میں ایک جملہ بولا تھا کہ جب انسان کو بے پناہ عزت، بے پناہ شہرت، بے پناہ دولت ملتی ہے، ہر طرف سے پروٹوکول ملتا ہے، تو انسان کے پاؤں زمین سے اٹھ جاتی ہیں اور انسان خلا میں تیرنے لگتا ہے۔ اب جب خلا میں انسان ہوتا ہے، اپنے خلا میں خلا بازوں کو دیکھا ہوگا، وہ یوں یوں کرتے ہیں اور یعنی تیرتے ہیں، ان کو زمین پر پاؤں ٹکنے کے لیے جگہ نہیں ملتی۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے اس آدمی کا جس کے پاس بے پناہ ایک دم دولت آ جائے، یا بے پناہ شہرت آ جائے، یا بے پناہ عزت آ جائے۔ تو اس وقت وہ تیرتے تیرتے قدم کہیں رکھنا، سر پھٹنے سے بچانا، کسی سے ٹکرانے سے بچنا، یہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ اور 100 میں سے 10% خوش قسمت نصیب، وہ خوش قسمت لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس پرابلم سے بچ جاتے ہیں، اور وہ ٹکا دیتے ہیں اپنے پاؤں اس زمین پر جس زمین پر وہ رہ کر عزت، شہرت، دولت اور نام کماتے تھے۔ وہ دوسری دنیا میں نہیں جاتے۔ لیکن 90% لوگ یہ غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ ان میں ایک غلطی رنگیلا صاحب سے بھی ہو گئی۔ انہوں نے فلم بنائی کبڑا عاشق۔ مجھے یاد ہے اس وقت کبڑا عاشق کے دور میں ابھی ہمارا آغاز تھا ایز اے رائٹر، تو میں نے دیکھا رائل پارک میں کہ ایک ہجوم تھا، رنگیلا صاحب کو بلایا گیا، میاں شفیق صاحب داتا صاحب کے مجاور تھے اور ڈسٹریبیوٹر بھی تھے، فلمیں بھی بناتے تھے۔ تو ایک ہجوم تھا رنگیلا صاحب کے، جب گاڑی سے نکلے ہیں میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ آپ یوں دیکھ لیں کہ جتنے بروکر تھے رائل پارک کے، جتنے اور لوگ تھے ادھر ادھر کے تھے، وہ سارا ہجوم ان کو یہ لے کے میاں شفیق صاحب کے دفتر کے پاس گیا۔ ہم بھی اس ہجوم میں شامل تھے، اور جب باہر نکلے تو بڑے خوش تھے۔ تو پتہ یہ چلا اس دن فلم ریلیز تھی جس کا نام تھا کبڑا عاشق۔ جمعے کا دن تھا، گلستان سینما میں فلم ریلیز تھی۔ یہ فلم انہوں نے بنائی تھی دی ہنچ بیک آف ناٹر ڈیم، اس کو انہوں نے سامنے رکھ کے فلم بنائی تھی، اور انتھنی کوئن والا رول انہوں نے کیا تھا گونگے کا۔ جب باہر نکلے تو جو خبر پھیلی وہ یہ پھیلی کہ رنگیلا صاحب کو میاں شفیق نے 2.5 لاکھ روپے میں بطور ایکٹر اور ڈائریکٹر سائن کیا ہے۔ اور میرے پیارے سامعین، یہ وہ دور تھا جب سدھیر،
اکمل اور یہ لوگ جو تھے بڑے بڑے ہیرو تھے، کوئی 25,000 لیتا تھا، کوئی 30,000 لیتا تھا، کوئی 20,000 لیتا تھا. تو اس دور میں 2.5 لاکھ روپیہ لے ایک پکار پڑ گئی. اب کبڑا عاشق کا ٹکٹ تو ہمیں ملا کوئی نہیں، دنیا کو بھی نہیں ملا. بڑی لوگ دیکھنے والے، گلستان سرما ایک بھرپور ہجوم، پتنی کہاں کہاں تک لوگ، ٹریفک جام. اب ہم انتظار کر رہے تھے باہر نکلیں تو ہم دیکھیں فلم کا رزلٹ کیا نکلا ہے. جس وقت ہم باہر نکلے میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، یہ سنیما دیکھنے والے باہر نکلے، ان میں انڈسٹری کے لوگ بھی تھے، ان میں رنگیلا صاحب بھی تھے، ان کے چاہنے والے بھی تھے، اسسٹنٹ وغیرہ سارا سٹاف. تو میں نے دیکھا کہ رنگیلا صاحب جب نکلے، مجھے وہ دور وہ منظر یاد آ گیا کہ 4 گھنٹے پہلے وہ میاں شفیق صاحب کے دفتر سے نکلے تھے چیک لے کر 2.5 لاکھ روپے میں سائن ہو کر، اور اب نکلے تھے وہ کبڑا عاشق دیکھ کر. تو ایسے لگتا تھا کہ اس رنگیلے کو میں نے آسمان پر دیکھا تھا اور اس رنگیلے کو میں نے زمین پر دیکھا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، ڈیڈ فلاپ ہوئی وہ فلم، لوگوں نے بالکل پسند نہیں کی، اور وہ فلم جو تھی مزریبل ہوئی. اور یوں کہہ لیں کہ اس فلم نے رنگیلا کو آسمان سے زمین پر پھینک دیا، اور دوسرے لفظوں میں یوں کہہ لیں کہ رنگیلا کو زوال کے اندر دھکیل دیا. وہ رنگیلا جو 4 گھنٹے پہلے 2.5 لاکھ روپے میں سائن ہوا، اسی رنگیلا کو نیکسٹ ڈے، ہفتے والے دن، میں اور سودی بٹ سائن کرنے کے لیے گئے. فلم تھی جو بخشی لائی گابا کی. 5,000 روپے انہوں نے دیا. اس میں اس کا چھوٹا سا رول تھا، جس رول کے لیے اگر ہم پہلے جاتے تو وہ ہم سے یا تو 50,000 روپے مانگتے یا 70,000 روپے مانگتے. تو اب 5,000 روپے سودی بٹ کے ہاتھ میں تھے. رنگیلا صاحب اس وقت باری اسٹوڈیو کے مین دفتر میں جہاں ٹیلی فون ہوتا ہے وہاں بیٹھے ٹیلی فون کرنا چاہ رہے تھے کسی کو، کیونکہ اس دور میں موبائل نہیں تھے. تو میں اور سودی بٹ انٹر ہوئے تو سودی نے کہا یار یہ پیسے تم نے دینے. میں نے کہا نہیں یہ پیسے تم تو. کہتے یار میرے اندر حوصلہ نہیں ہے، بات میں کروں گا، پیسے تم دو گے. میں نے کہا جی ٹھیک ہے. میں نے 5,000 روپے پکڑ لیے. ہم گئے تو بٹ صاحب نے بات شروع کی. اس نے کہا رنگیلا صاحب میری فلم ہے اور اس میں آپ نے کام کرنا ہے. ہاں ٹھیک ہے انہوں نے کہا. اچھا اس وقت میں نے دیکھا جب رنگیلا بیٹھا ہوا تھا کہ اس کے چہرے پر وہ مردنی، وہ مایوسی، وہ بے بسی یا شکست کے آثار قطعاً نہیں تھے. وہ ایک نارمل انسان بیٹھا ہوا تھا. اس بات کو دیکھ کر میں بہت حیران ہوا. حالانکہ ہماری صرف ڈیڈ فلاپ فلم ہوئی، ہم 4 دن 5 دن گھر سے نہیں نکلتے کہ یار لوگ کیا کہیں گے. ہٹ ہو تو ہم پھرتے رہتے ہیں باہر ہی کہ لوگ دادے دے ہمیں، اور ہم دادے وصول کرتے ہیں. لیکن اتنی مزریبل فلم کی بات نے روٹین سے وہ شخص بیٹھا ہوا کہ میں حیران رہ گیا. بہرحال بٹ صاحب نے اسے کہا کہ یار یہ فلم ہے اور میرے پاس جو پیسے ہیں وہ اکٹھے آپ کو دے دیتے، بس وہی دینے. میں نے کہا نا سب پیسے دو. میں نے 5,000 روپے آگے کیے. تو اس نے وہ 5,000 روپے پکڑے. تو یوں پکڑ کے مجھے یاد ہے اس نے تھوڑی دیر 5,000 روپے کو دیتا. پھر اس نے سودی بٹ کو دیکھا اور کہنے لگا کہ بٹ صاحب میں 5,000 روپے دا ایکٹر ہوں. اوہو، یہ جملہ جو تھا اس میں ایک پوری کہانی تھی عروج کی اور زوال کی. اور رنگیلا عروج کی سٹیج پر کھڑا ہو کر بول رہا تھا، اور پیسے اس کے ہاتھ میں جو تھے وہ موجودہ دور کے تھے جو زوال کے تھے. تو بٹ صاحب نے کہا کہ رنگیلا صاحب آپ اس قابل نہیں ہے کہ یہ پیسے تو کچھ بھی نہیں ہے یہ ہم، لیکن ہمارے پاس یہی ہے، بجٹ ہمارا یہ ہے، آپ نے کام بھی کرنا ہے اور بس مجھے نہیں پتا. خیر انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی میں کام کروں گا. میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، زوال اور عروج پاکستان فلم انڈسٹری میں بے شمار لوگوں پر آیا، اور بے شمار لوگوں کو میں نے دیکھا. ان میں میں نے وحید مراد کو بھی دیکھا، ساتویں آسمان پر کھڑے ہوئے بھی دیکھا، پھر زمین پر گرتے ہوئے بھی دیکھا. پھر میں نے علاء الدین کا عروج بھی دیکھا، اور ان کو وہ ان کی بیکاری کا دور بھی دیکھا، بیزاری کا دور بھی دیکھا. پھر اجمل خان کا دور بھی دیکھا. میں نے ننا صاحب کا بھی دور دیکھا. سب کے دور دیکھے. کسی نے بھی زوال کو برداشت نہیں کیا. ہر آدمی زوال کے بعد اس کی بول چال، باڈی لینگویج، گفتگو، دیکھنے کا انداز سب بدل گئے. چہرے پر شکست، ناکامی، مایوسی، آنکھوں میں امید کی چمک. واحد رنگیلے کو میں نے دیکھا ہے پاکستان فلم انڈسٹری کی تاریخ میں، ہندوستان کا تو میں جانتا نہیں، لیکن اپنی فلمی زندگی کی تاریخ میں سوائے رنگیلے کے کسی نے بھی اس بہادری، اس جرأت اور اس دلیری کے ساتھ زوال کو برداشت نہیں کیا. میرا ایمان ہے کہ اس شخص کا اللہ پر یقین بڑا تھا، اور میرا یقین ہے اور مجھے ایمان ہے کہ اس نے یہی سوچا ہوگا کہ وہ بھی اللہ نے عزت دی تھی، یہ بھی اللہ نے یوں کیا، کوئی بات نہیں ہے، اللہ نے اگر پہلے دے دیا تو پھر بھی دے دے گا.
اس یقین کے ساتھ وہ زندہ رہا، اور پھر اس نے فلم بنائی امانت اور سپر ہٹ ہو گئی. وہ اس نے اپنی کسی فلم کو ریپیٹ کیا تھا، اور رنگیلا پھر اسی مقام پر آیا جس مقام پر سے وہ گرا تھا. تو میرے پیارے سامعین اور معزز ناظرین، اگر رنگیلے کی زندگی کو آپ غور سے دیکھیں تو آپ کو یہی سبق ملے گا کہ وہ میں بہادر شاہ ظفر کا ایک شعر آپ کو سناتا ہوں کہ نہ تھی اپنی برائیوں پر جو نظر، رہے ڈھونڈتے اوروں کے عیب و ہنر. پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر، تو نگاہ میں کوئی برا نہ رہا. ظفر آدمی اس کو نہ جانیے گا، ہو وہ کیسا ہی صاحب فہم و ذکا. جسے عیش میں یاد خدا نہ رہی، جسے تیش میں خوف خدا نہ رہا. تو زوال کے عروج کے دور میں یاد خدا نہ رہنا، اور زوال کے دور میں یا خدا کو یاد کرنا. اگر اس دور میں بھی آپ خدا کو یاد کر رہے ہیں جب عروج تھا، تو آپ پر زوال کبھی نہیں آئے گا. اور اگر آئے گا تو آپ کو خدا آپ کو تنہا نہیں چھوڑے گا، آپ کو صبر بھی دے گا، اور آپ کو کوئی بیماری بھی نہیں لگے گی جیسے لوگوں کو لگ جاتی ہے اس ٹینشن میں. کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کسی کو گردے فیل ہو جاتے ہیں، کسی کو ٹی بی ہو جاتی ہے، کسی کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے. تو اس نے جس طریقے سے کیا مقابلہ، آپ اللہ پر بھروسہ ہوگا تو آپ ہر چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں. اگر اللہ پر بھروسہ نہیں ہے تو انسان کی جو طاقت ہے وہ تو آپ کو پتہ ہی ہے کہ کہاں ایک عامر ہوتا ہے اور پورے ملک پر حکومت کر ہوتا ہے، کہاں ڈیتھ بیڈ پر جب ہوتا ہے تو ڈاکٹر کو دیکھ رہا ہوتا ہے اور اس کی آنکھوں میں ہوتا ہے خدا کے لیے مجھے بچا لو. یہ ہے انسان کی اوقات. تو رنگیلا پھر آخر کار جو ایک ہوتا ہے وقت آتا ہے، پھر وہ گردے کی اور جگر کی بیماری میں مبتلا ہوئے اور ہاسپٹلائزڈ ہو گئے اور لڑتے رہے اس بیماری سے بھی، اور لڑتے لڑتے آخرکار 24 مئی 2005 کو 68 ایئر کی عمر میں وہ اس دنیا سے چلے گئے. لیکن وہ اپنے پیچھے بہت سارے لوگوں کے لیے بہت سارے سبق چھوڑ گئے، بہت سارے راستے بتا گئے جینے کے، آگے بڑھنے کے، اور پھر گرنے کے بعد اٹھنے کے. اللہ تعالیٰ تمام لوگوں کو زوال سے بچائے اور عروج کے نشے سے بھی محفوظ رکھے. اللہ حافظ.